سب سے پہلی کال عمران کی آئی میرے پاس، عمران عباس کی. ابھی ہاں اچھا کام نہیں تھا ہمارا، صرف شوبز کا ہی تھا. تو میرا بڑا بیک پیچ آیا تھا ایک، اور تقریباً 1.5 سال تک کوئی کام نہیں. ٹھیک ہے، ایسے حالات ہو گئے تھے کہ بیٹے کے اسکول کی فیس کے پیسے دینے نہیں، کھانا نہیں کھا سکتے تھے. اتنے برے حالات ہو گئے تھے. کھانا نہیں کا مطلب ہے کہ سر ہاں نہیں ہوتا تھا، ڈبل روٹی یا پھر انڈا بنا کے کھا لیا، مطلب ایسے تھے. مطلب بس جو ہم نارمل انسان وہ نہیں کھا سکتے، جو ہم کہتے ہیں نا کہ یار یہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے وہ. لیکن مطلب ایک طرح سے تنگ دستی آ گئی. یس، لیکن سر اس وقت نے نا مجھے میرے رب کے قریب کر دیا بس. اور میں اب جا کے شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر اس دور میں اس وقت پہ اگر مجھ سے کوئی شکوہ ہو گیا تو مجھے معاف کر دینا. پتہ نہیں تھا مجھے، کیونکہ میں تو انسان ہوں نا، تو خطاؤں سے پاک ہے. مطلب میں سوچتا تھا، عامش کبھی کہتا تھا کہ ڈیڈی مجھے یہ چیز چاہیے، میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے. میں نے فکر نہیں کہا ابھی کچھ دنوں میں دلا دوں گا. آج وہ جس چیز پہ ہاتھ رکھتا ہے یہ میں جا لے جا کے. مجھے پرانی غزل کا شعر یاد آ گیا آغا. ہم اپنے بچوں سے کیسے کہیں کہ یہ گڑیا، ہم اپنے بچوں سے کیسے کہیں کہ یہ گڑیا، ہمارے بس میں جو ہوتی تو ہم دلا دیتے. کوئی خاص، کیونکہ بچوں کے حوالے سے نا چیزیں بڑی انسان بھول نہیں پاتا ہے. اور وہ تجربہ کبھی جب آپ شیئر کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہیں لوگوں کے عمل میں، رویے میں یہ رہ جاتا ہے حافظے میں کہ یار کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کوئی باپ جو ہے اپنے بچے کی بنیادی ضرورت نہ پوری کر سکے. اور کتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے. کوئی خاص انسیڈنٹ جب بچے نے کچھ مانگا ہو تو میں یاد پڑتا ہوں کہ ہاں یار میں بھول نہیں پاتا ہوں اس نے کوئی خاص چیز مانگی تھی اور میں نہیں کر سکا. بیگ پھٹا ہوا تھا اس کا، تو مجھے کہتا تھا کہ ڈیڈی مجھے بیگ دلا دیں. عجیب اچھا نہیں لگتا اسکول جاتے ہوئے نا، تو میرے دوست کہتا ہے تو کیا پھٹا ہوا بیگ لے کے آتا ہے. بس وہ میں ایک بات بتاؤں سر، جس کو تکلیف ہوتی ہے نا اسی کو ہی پتہ ہوتا ہے. کیونکہ جو زخم ہوتا ہے نا، اس تکلیف جسے کہتے ہیں نا فاقوں کی تکلیف، جس نے فاقوں کی تکلیف دیکھی ہے نا اسی کو احساس ہوگا. کیونکہ یہ جو فاقوں کی تکلیف ہوتی ہے نا اس کا زخم نہیں ہوتا، لیکن اس کی جو تکلیف جو ہوتی ہے نا بہت بہت خطرناک ہوتی ہے. تو اب میں اس فیز سے گزر چکا ہوں. 2019 کے بعد سے جب میری مدر کی ڈیتھ ہوتی ہے اور پھر مجھے ایک فرام نو ویئر ایک اتنی بڑی اماؤنٹ آئی ہے، مجھے نہیں پتا کہاں سے آئی ہے. امی کی زمینیں تھی میری، مجھے پتہ بھی نہیں تھا، نہ امی کو پتا تھا. 100 کنال زمین ادھر سندھ میں. امی کی ڈیتھ ہوئی، پتہ چلا کہ جی میرے نام ہوئی. اور پہلے علم میں نہیں تھا نہیں، اور والدہ محترمہ کے بھی علم میں نہیں تھا. No. تو وہ کیسے تھی؟ ان کے وراثت میں تھی؟ ہاں وہ آئی تھی فرام فادر مدر سائڈ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کے جو ہمارے یہاں جیسے نانکے کہتے ہیں، آپ کے یہاں یعنی کہ اردو میں کہیں گے ننیال ہمارا. ننیال. ٹھیک. تو وہ وہاں پہ وہ امی کے نام پہ لکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، لیکن امی کبھی وہی نہیں کیا تھا. امی کو پتا تھا لیکن بھول گئی تھی امی. وہ ہوا یہ کہ امی نے جب امی کی ڈیتھ ہوئی تو وہ کزنز نے، سر تھینک یو، کزنز نے پھر کہا کہ شانی بھائی وہ آپ کی امی کی زمینیں ہیں. اور والدہ کے بھی علم میں نہیں تھا. امی کے بھی علم میں نہیں تھا. وہ پھر آپ کر لیں، وہ بھی 100 کنال سر، اٹس اے ہیوج اماؤنٹ. تو وہ جب آپ کو پتہ لگا، میں اگر یہ جاننا چاہوں کہ اس وقت کیا فیلنگز تھیں آپ کی جب آپ کو پتہ لگا؟ کس نے بتایا کہ اچھا بھی تو ایک بڑی خبر ہے نا کہ پیپر آئے گا کہ یار تیرے کو کھان لینی ہے، دیکھ تو تیرا پتی ہو گیا. کال آئی اور شانی بھائی مہلا ہیں. کس نے کال کی؟ کزن ہے، اچھا، امی سرندیز فیملی ہماری ہے. ٹھیک ہے، وہاں سے مجھے کال آئی کہ شانی بھائی وہ آپ سے ملنا ہے. خیریت ہے؟ کہہ رہے وہ دادی کی جو تھی کچھ زمینیں ہیں وہ ہم نے آپ کو واپس کرنی ہے، کیونکہ دادی کو ہم نے کہا تھا لے لیں تو انہوں نے نہیں لی تھی. تو ہاں تو وہ ان کا حق ہے. اب وہ نہیں رہی تو اب یہ آپ کا حق ہے. واہ واہ. میں نے کون سی زمین ہے؟ میں نے کتنی ہے؟ کہتے وہ پھر میں مل کے وہ پھر کراچی آئے وہ لوگ. ساری بات ہوئی. جب میں نے کتنی ہے تو 100 کنال. 100 کنال. اچھا اس وقت مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا زمینوں کا کیا ہوتا ہے.
میں سوچ رہا کتنے کی ہوگی یہ؟ کہہ رہے تقریباً 15 سے 20 لاکھ روپے پر کنال ہے. اب سے اندازہ لگا رہے ہیں. تو یہ پھر آپ رکھ لیں. میں نے کہا یار مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کہا آپ نے؟ ہاں میں نے مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے, امی نہیں ہے. کہہ رہے نہیں تو آپ بیچ دیں آپ پھر آپ اس کو. میں نے کس کو بیچوں میں؟ کہہ رہے اگر آپ نے بیچنی ہے تو آپ پھر بتائیں. میں نے ہاں بھائی بیچ دو. میں نے کتنے کی بکی گی؟ کہتے اتنے کی. میں نے خریدار ہے؟ کہتے ہاں ہے. میں نے بیچ دو. ویری انٹرسٹنگ یار, یہ بڑا غیر معمولی واقعہ ہے. آپ کی زندگی بہرحال ہے مختلف طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہے نا. یہ کچھ بھی نہیں ہے سر. میں اگر شروع کروں نا اپنی زندگی سر, شاید رات ہو جائے, دن ہو جائے, پھر شام ہو, پھر رات ہو, پھر دن ہو, ٹھیک ہے نا. بڑے واقعات ہیں کہ اپنی ذات سے جو ہے نا میں نے بڑے لوگوں کو فائدہ پہنچایا بہت. لیکن جب میری باری آئی تو میرے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا تھا. یہ بھی مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. یہ کن دنوں کی کس حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں سر؟ یہ 96 سے لے کے 2026 تک کی بات کر رہا ہوں میں. 30 سال تک یہ شوبز کی. کوئی نہیں کھڑا ہونے سے مراد یہ کہ کسی نے آپ کو سپورٹ نہیں کیا, آپ پہ آپ کو چانس نہیں دیا آپ کے ساتھ کام کرنے میں. سوچتے نا کہ تھوڑی بہت مارجن دیتا آدمی کی. مجھے کہا گیا یار آغا یہ میرا پیرا پلے ہے, پائلٹ ہے, پیسے نہیں ہے, ہوگا میں تجھے دے دوں گا. میں نے جا یار فری میں کرتا ہوں تمہارے لیے. ایک دوست آیا, اس نے ٹیلی فلم بنائی. کہتے ہیں ٹیلی فلم بنانا چاہ رہے ہیں, میرا دل کر رہا ہے. لگا پیسے نہیں ہے میرے پاس. میں نے جا فری میں کیا تیرے, سب کے لیے کیا آج. لیکن دیکھ بھی رہے ہوں گے وہ لوگ. لیکن وہی والی بات ہے نا, اللہ خوش رکھے ان کو, اللہ خوشیاں دے. مطلب جب آپ کو ضرورت ہوئی یا جیسے ہوتا ہے کہ بھی اچھا ٹھیک ہے ایک آدمی نے سپورٹ کیا تو میں بھی ری پے کروں نا اس کو, میں لوٹاؤں اس کی محبت. وہ آپ کو, آپ کا کہنا ہے کہ کسی نے نہیں کیا؟ نہیں, کسی نے نہیں کی. اس سارے سفر میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملا آپ کو؟ 3 شخص. اچھا. نمبر 1 عمران عباس. عمران ٹھیک ہے, ہمارے جو ایکٹر ہیں. یس یس یس. نمبر 2 نعمان حبیب. اوکے, ایکٹر ہیں وہ بھی. یس, جس نے وہ کیا تھا میں ہوں شاہد آفریدی. ٹھیک ہے. تیسرا نام ہے سعود بھائی, فلم سٹار ہمارے. سب بڑا اچھا انسان ہے. ہاں میں نے, میرا بھی تجربہ, میرا خود اس حوالے سے تو نہیں, مگر سعود بہت کیئرنگ آدمی میں نے دیکھا. جب میرا یہ تھا اور وزردار آدمی ہے. ایک جو ایک بیڈ پیچ چل رہا تھا, ان تینوں شخص نے سر مجھے فائنینشلی ہیلپ کی تھی. اچھا, فائنینشلی باقاعدہ. بہت ساری دعائیں دی عمران کے لیے بھی, تالیاں بھی, نعمان کے لیے, سعود کے لیے بھی. اچھی بات ہے اپنے لوگوں کو سپورٹ کرنا. کوئی بھی کسی وقت بھی آپ کا کولیگ اپنے شعبے کا مشکل میں آ سکتا ہے. دوسری چیز, اس کا ساتھ دینا چاہیے. جب میں ہاسپٹلائز ہوا تھا نا, سب سے پہلی کال عمران کی آئی میرے پاس, عمران عباس کی. ابھی؟ ہاں. اچھا. آقا جلدی سے اپنا اکاؤنٹ نمبر سینڈ کر. اس سے میری طبیعت کا نہیں پوچھا کہ کیا ہوا, خیریت ہے. کہہ رہا جلدی سے اپنا اکاؤنٹ نمبر سینڈ کر. کال نہیں, میسج آیا, سینڈ می یور اکاؤنٹ نمبر. میں ہاسپٹل میں ہی تھا. میں نے ہاں ہیلو, میں نے عمران خیریت ہے. وہ 2 تو میں بتا رہا ہوں نا یار, ایک کانٹریکٹ آیا ہے تو اس کا ایڈوانس تمہیں بھیجنا ہے. میں نے کہا نہیں نہیں نہیں. میں نے کہا عمران بتاؤ کیا ہے. کہہ رہا ہے ہاسپٹل میں ہے, ضرورت پڑ جاتی ہے لوگوں کو, تو کولیگ نہیں ہے میرا, تو میرا بھائی ہے. یہ عمران کے الفاظ ہیں. جب بھی مشکل وقت آتا ہے میرا, عمران کا ایک میسج میں نے آج تک رکھا ہوا ہے کہ اگر جب بھی تیرے اوپر کوئی مشکل وقت آئے نا, سب سے پہلے مجھے کال کر. واہ. لیکن ایک شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا میں, اوکے, کا جو اونر ہے. میں تو کیونکہ اس چینل کے بعد ہی یہ میرا ڈاؤن فال آیا تھا. اچھا. کہ سارے چینلز نے بوائک آؤٹ کر دیا تھا میرا. اس کے بعد پھر وداؤٹ اینی نوٹس انہوں نے ہمیں فائر کر دیا, ہمیں بتایا بھی نہیں, چینل بند ہو گیا. میرے کتنے پیسے تھے جو ان کے اوپر ہیں پر نہیں دیے انہوں نے. تو میں شاید اس شخص کو نہیں معاف کروں گا کبھی بھی. ان سے, ان کے رویے سے آپ کو, آپ کا کہنا ہے تکلیف پہنچی. اور ایک میرا دوست ہے جو کرکٹ کی لیگ کراتا ہے, اس کو بھی نہیں معاف کروں گا میں. ان سے کیا آپ کو گلا رہا؟ پیسے. اچھا. یس. انہوں نے دینے تھے؟ یس, نہیں دیے. کوئی آپ نے ان کے لیے کام کیا تھا کچھ؟ اچھا. اور ایک پانی کی کمپنی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے لیے میں نے آؤٹ آف وے جا کے, دوست میرا آؤٹ آف وے جا کے کام کیا, وہ میرے پیسے کھا گیا. تو یہ 3 لوگ ہیں
کہ قیامت والے روز جو ہے میں ان کا گریبان ضرور پکڑوں گا اللہ کے سامنے. اور میں نے اللہ کو کہا ہے کہ اللہ میں نے دنیا میں معاف کر دیا ان کو, میں نے پیسے معاف کر دیا ان کو, لیکن قیامت والے روز ان کا سامنا مجھ سے ضرور کرانا بس. آپ ویسے لازمت ہے تو آپ کی چوائس ہے, تو خدا بھی چوائس دیتا ہے ہر انسان کو کہ وہ جس کے بارے میں اگر جو بھی اس کا حق ہے اس حوالے سے وہ اپنی بات کرے. مگر آپ تو روحانیت کے آدمی ہیں, ایسا کیا ہوا؟ ایک تو لین دین کا معاملہ ہوتا ہے, اتنے جان پتا پاکستان بڑے لوگوں کے پیسے بھر جاتے ہیں, مگر اتنی سختی کیوں اس حوالے سے آپ رکھتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ پیسے تو بہت سارے لوگوں کے بہت سارے لوگ نہیں دیتے, دینے چاہیے, اپنا حق لینا بھی چاہیے, دل نہیں چاہتا تو نہ بھی معاف کرے. مگر ایک شخص جو روحانیت کے حوالے سے بہت بات کرتا ہو, اس سے ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑے پن کا مظاہرہ کرے گا, وہ کہے گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بھائی. تکلیف ہوتی ہے. اتنا ان لوگ کے لیے کام کیا میں نے اپنے دوستوں کی. سر جب آپ کسی کے لیے آؤٹ آف پہ جا کے کام کرتے ہیں نا, اور وہ پھر آپ کے پیٹھ پہ خنجر گھوپتا ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے. تو نہیں, میں نہیں معاف کروں گا کبھی بھی تینوں لوگ. مگر میں جو سمجھ پا رہا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بہت ہی شدید اس سے تکلیف بہت شدید ہوئی ہے, یہ آپ لیکن میں نے معاف کیا, میں نے پیسے معاف کر دیے, مجھے نہیں چاہیے, لیکن پھر بھی تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ دوست ہے نا, ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا, مطلب دن رات میں نے ایک کیا اس کے لیے. وہ ایک کال کرتا تھا, میں پیسوں کی بات نہیں کرتا تھا اس سے, میں نے جتنے دل کرے تو دے دے, کہہ رہا اتنے میں نہ دے دے. لیکن اس بار اس نے جو میرے ساتھ کیا ہے نا, اور سارے ایکٹرز بیٹھے ہوئے, یہ جو لاہور گورنر ہاؤس ہے وہاں پہ ہم لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں. مثلاً کون کون؟ سعود بھائی تھے, سلمان سعید تھا, میں تھا, ارباز بھائی تھے, گورنر صاحب خود تھے, ٹھیک ہے. اور یہ کون سے گورنر کا دور تھا؟ یہ ابھی 3 مہینے پہلے جو ہے. اور اندر گورنر ہاؤس میں انہوں نے خود میچ منعقد کیا تھا. میرا اسپانسر میں نے اس دوست کو دیا, میں نے یار یہ تو رکھ لے یار, چل تجھے پیسوں کی کمی ہو رہی ہے. میں نے کہا یار پیسے دیں اس کو. کون دیتا ہے سر اپنے انویسٹر کسی کو؟ میں نے رکھ لے. تو پھر تکلیف ہوتی ہے وہاں پہ. پھر جو اس نے باتیں کی میرے خلاف, بس. لیکن پھر بھی اللہ سے کامیاب کر کے, اس کا بچہ ہے, اس کی بیوی ہے, اس کی فیملی ہے, بس خوش رہے یار, تو جہاں بھی رہ خوش رہے, بس دل سے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے جی سارے معاملات میں. یہ جو آپ کی صلاحیت ہے, اس کو آپ صرف علمی صلاحیت سمجھتے ہیں یا روحانی صلاحیت سمجھتے ہیں؟ دونوں کہہ سکتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے, اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ آئی تھنک روحانیت پہ میں زیادہ فوکس کروں گا.